اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل کیا ہے یعنی قرآن، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے یعنی توریت، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنے کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے، یعنی سچویشن یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے تو پھر تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، اور تم حقیقت میں ہو ہی ظالم جفاکار۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ نے تم سے پکا وعدہ لیا اور اللہ نے تمہارے اوپر کوہ طور یعنی طور پہاڑ کو اٹھا کر کھڑا کیا، یہ فرما کر کہ یہ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارا حکم سنو یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم سنو، تو تمہارے بندوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ بچھڑے کی محبت رچا دی گئی ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جس کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے، یعنی اگر تم خود اس پر ایمان لائے جو تم نے خود بنا لیا ہے، اگر تم حقیقت میں ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ ہرگز کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں کے بعد جو ان کے ہاتھ آگے بڑھ چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس آپ ان میں سے یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، 1000 سال کی عمر مل جائے۔ اگر اسے اتنی عمر بھی مل گئی تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والے نہیں ہو سکتے، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اسی قرآن کو آپ کے دلوں پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا تو اللہ بھی یقیناً ان کافروں کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان نشانیوں کے سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروپ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان بھی نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کے جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس ہے یعنی توریت، تو اہل کتاب یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروپ نے اللہ کی اسی کتاب توریت کو پیچھے ڈال دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہوں، حالانکہ اسی توریت میں انہیں نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف کے آنے کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ یہود
تو اس چیز یعنی جادو میں بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان پڑھایا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، حالانکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہودی اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے زمین پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہودی ان سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں لڑائی کروا سکیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، وہی چیزیں یہ لوگ سیکھتے تھے، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی کفر اور جادو ٹونے کا خریدار بنے گا اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ لوگ جانتے تھے، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی آخرت میں جو پیدا ہونے والا تھا اسے بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کے لیے رائنا مت کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، جیسے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بولتے نا ادھر دیکھو، ایسے مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا کہا کرو۔ انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ایسے کہا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بولتے ہیں اسے غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تو وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے انہیں رحمت کے ساتھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی فضل والا ہے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم جب کوئی آیت کو کینسل کر دیتے ہیں، کینسل مطلب منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں یعنی اگنور کرا دیتے ہیں، تو بہلے صورت یعنی کسی بھی کنڈیشن میں اس سے بہتر یا ویسی ہی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے؟ کامل مطلب کمپلیٹ قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوالات کرو جیسا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے؟ جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے گا بس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا یعنی مس گائیڈڈ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت سے اہل کتاب یعنی کرسچنز، یہودی، ان لوگ کو بولتے ہیں اہل کتاب، ان لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان لانے کے بعد پھر انہیں کفر کی طرف لوٹا دیں۔ اس حسد کی وجہ جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم انہیں درگزر کرتے رہو یعنی اگنور کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اہل کتاب کو اگنور کرتے رہو، اوائڈ کرتے رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔
بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو بھی نیکیاں آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔